بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. لا حول ولا قوة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم ونفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. اچھا، یہ ریاست کی اسلامائزیشن والے مضمون کو جو پڑھ رہے تھے اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. آج کوشش کریں گے ختم ہو جائے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ریاست والے حصے پہ دو نشستیں پہلے کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ تسلسل قائم کرنے کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں اگر کوئی بات رہ گئی ہو. تو فرمانے کیا علی سبیل التسلیم، بغیر کسی تبصرے اور بحث کے عرض ہے کہ کیا ریاست خالص جدید ادارہ نہیں ہے؟ تو جیسے کہ بار بار ان نشستوں میں ہم نے یہ بات بتائی ہے، کم از کم ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم کسی ادارے کو اس بنیاد پر رد نہیں کرتے کہ وہ جدید ہے یا قدیم. اس ریاست کی ماہیت کے اور اس کے مقاصد اور اس کے فنکشن جو نظام میں ہے اس کی بنیاد پہ جزوان یا کلیتاً رد کرتے ہیں. اور کسی بھی مغربی ادارے کے بارے میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اس کے نظام سے الگ کر کے ریکنسٹرکٹ کر کے نظام سے الگ کر کے اس کے اجزاء کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس قسم کی بات نہ ہمیں کی ہے نا، یہ مطلب ایک بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ ہم سب ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. کیا مثلا یہ کیا بہرحال یہ عمومی بات ہے. ہم کسی چیز کو اس لیے رد نہیں کرتے کہ وہ خالص جدید ہے یا قدیم، جیسے کہ میں نے بار بار علامہ اقبال کیمسٹری کی طرف بھی اشارہ کیا، دلیل کم نظری کسے قدیم و جدید. اس کو جس بنیاد اور نہ کسی چیز کو اس بنیاد پر رد کرتے ہیں کہ وہ مغربی ہے، جغرافیائی. کسی چیز کو رد کرنے کا مقصد یہ کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور کس مقاصد کے لیے کار فرما ہے. تو اس لحاظ سے کیا جدید اسٹیٹ قدیم اسلامی ریاست جدید اس کو کہتے ہیں جدید اسٹیٹ بائی ڈیفینیشن قدیم تاریخ میں موجود نہیں ہے. جدید اسٹیٹ بائی ڈیفینیشن یعنی جدید اسٹیٹ قدیم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نوعیت کی ریاست، تو اس میں اصل سوال یہ ہے کیا سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے اسلامی تاریخ میں موجود تھی؟ نہیں، نہ صرف اسلامی ریاست میں پہلے موجود نہیں تھی بلکہ یورپی تاریخ میں بھی موجود نہیں تھی. ایک جدید چیز ہے جو 16ویں 17ویں صدی سے یا اگر نمودار ہونا شروع ہوئی. اور اگر سرمایہ داری یعنی ریاست کی کیا بات کر رہے ہیں، سرمایہ داری بھی قدیم تاریخ میں موجود نہیں تھی. یعنی زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ داری 11ویں 12ویں صدی میں اٹلی کے کچھ شہروں میں ابھرنا شروع ہوئی، یعنی ظہور ہونا شروع ہوئی. اس کا غلبے کے دبات کا غلبہ اس کو مطلب آیا ہے 18ویں 19ویں صدی میں. تو جدید اسٹیٹ قدیم اسلامی تاریخ میں کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ اور اگر تو لیکن اس سے نتیجہ نکالنا کہ سرمایہ دارانہ ریاست موجود نہیں تھی، اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ریاست ہی موجود نہیں تھی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک
obvious بدیہی مغالطہ ہے. جس طرح کمپنی ایک لیگل پرسن ہے، کیا راستہ ہے اس طرح لیگل پرسن ہے. ان میں تو ریاست کو اس لیے رد نہیں کرتے کہ وہ لیگل، یعنی سرمایہ داروں اور ریاست کو یا کمپنی کو صرف محض اس لیے رد نہیں کرتے کہ وہ لیگل پرسن ہے. اگر محض کمپنی کو اس لیے یہ پہلی بات، یہ پہلے آ چکا ہے، میں دوہرا رہا ہوں، یعنی کسی چیز کمپنی کو اس لیے نہیں رد کرتے، محض اس لیے نہیں رد کرتے کہ وہ لیگل پرسن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کو لیگل پرسن کہنا جو ہے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی اور تعبیریں بھی ممکن ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ریاست کو اگر لیگل کہہ بھی لیں تو اس کو پرسن ماننا ضروری نہیں ہے، وہ لیگل اینٹی اس کا مان سکتے ہیں. تو یہ 3 مختلف اعتبارات ہیں. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال کے اندر ان کی جو نتیجہ مضمر ہے اس کا کوئی جواز نہیں. اسٹیٹ کا خالص مغربی ادارہ کیوں اسلامی ہونا؟ یہ تو آپ نے خود ہی، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اسٹیٹ کا خالص اسلامی ادارہ، مطلب یہ کہ کیا اس میں خالص مغربی، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ مغربی ادارہ ہونا کوئی اچھی یا بری بات محض نہیں ہے، اور نہ کسی چیز کو ہم اس بنیاد پر رد کرتے ہیں کہ مغربی ادارہ ہے. لیکن اسٹیٹ کوئی مغربی ادارہ نہیں ہے. اسٹیٹ جو ہے جس طرح معاشرہ کوئی مغربی ادارہ نہیں ہے، اس طرح اسٹیٹ بھی کوئی مغربی ادارہ نہیں ہے. اسٹیٹ جیسا کہ ہم نے بار بار کہا معاشرے کا لازمہ ہے، جہاں معاشرہ ہوگا وہاں ریاست کسی نہ کسی معنی میں ضرور ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ریاست مدینہ میں قائم فرمائی، تو اس کو ہم مغربی ادارہ کیسے مان سکتے ہیں؟ اسلامی جمہوریت اور اسلامی بینکاری مغرب کے اسلام، لیکن جدید ریاست کو اسلامی ریاست میں ڈھالنا اسلامی انقلابی جدوجہد. تو اس میں کئی مطلب یہ ہے کہ مغالطے اور جانتے ہوئے یا نہ جانتے. پہلی بات یہ کہ جمہوریت اور بینکاری اور ریاست ایک چیز نہیں ہے. جمہوریت اور بینکاری جو ہے اور ریاست جو ہے ایک چیز نہیں ہے، کیونکہ ریاست جو ہے ایک معنی میں مطلب بینکاری اور جمہوریت جو ہے وہ نظریات اور طرز حیات میں آ جاتے ہیں. ریاست بھی ایک لحاظ سے طرز حیات ہے، لیکن یہ کہ ریاست ایک اگر نسبتاً کہیں تو ایک اعلیٰ ہے، تو ایک ہی قسم کے کانسیپٹس نہیں ہیں. اور اسلامی جمہوریت، اسلامی بینکاری مغربیت کی اسلام کاری نہیں ہے، وہ سرمایہ داری کی اسلام کاری ہے. معنی میں یہ ہے کہ آپ سرمایہ داری کو رد کیے بغیر اب ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ اسلامی جمہوریت کے نتیجے میں سرمایہ داری کیسے ختم ہوگی. یہ بتا دیں تو ہم مانتے ہیں کہ اسلامی شخصیت کیسے پیدا ہوگی. یہ اگر آپ ثابت کر دیں، یا اسلامی بینکاری کے نفاذ کے نتیجے میں سرمایہ داری کمزور ہوگی اور اسلامی فرد اور معاشرہ اور ریاست پنپیں گے، تو ہم اسلامی بینکاری کو مان جائیں گے، نو پرابلم ایٹ آل. اور اسلامی ریاست کا قیام جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسلامی انفرادیت، اجتماعیت اور اسلامی طرز حیات جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ پنپ نہیں سکتا بلکہ کمزور سے کمزور ہوتا چلے جائے. اس لیے کیا جدید ریاست کی حیات عناصر میں اسلام نہیں، مطلب یہ کہ جدید ریاست یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ریاست کس بنیاد پہ بنا رہے ہیں. اور ریاست کی اسلام کاری کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک نئی ریاست کے قیام کی بات کر رہے ہیں جو اسلامی ریاست ہو. ایگزسٹنگ ریاست کی اسلام کاری کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم تو اس لیے انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ ریاست ہے اس کو اوور تھرو کریں. اور باقی ریاست کے جو عناصر ہیں، مطلب یہ کہ انتظامیہ، تو اسلامی ریاست کی انتظامیہ جو ہے اسلام کو پھیلائے گی. اسلامی ریاست کی پولیس جو ہے اسلام کو تقویت دے گی. اسلامی ریاست کی فوج جو ہے اسلام کو تقویت دے گی. اسلامی ریاست کی جو کارندے ہیں، عمراء ہیں، وہ اسلامی ریاست کو، شیطانی ریاست کے کارندے جو ہے وہ شیطانی نظام کو جو ہے تقویت دیتے ہیں. اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ اسلامی بینکاری اسلامی جمہوریت کے اسلامی ریاست کے نہ صرف قابل قبول بلکہ اس کے لیے اسلامی انقلابی جد ایک لازمی. کیا کوئی ایسی تقسیم ہے کہ بعد مغربی اداروں کی اسلامائزیشن کی کوشش مغرب سے مرید بات؟ پہلی بات یہ کہ اسلامی ریاست اسلامائزیشن نہیں ہے ریاست کی.
پہلی بات یہ ریاست کوئی مغربی چیز نہیں ہے، جس طرح معاشرہ کوئی مغربی چیز نہیں، تو اس طرح ہم کہہ رہے ہیں نہ، اس طرح مطلب اصلاح کوئی مغربی چیز نہیں، فرد کوئی مغربی چیز نہیں، لیکن یہ کہ سرمایہ داری ایک مغربی چیز ہے ان معنوں میں کہ وہ مغرب میں برآمد ہوئی، یہ جمہوریت بھی ایک مغربی چیز، موجودہ جمہوریت ان معنوں میں، اور قدیم جمہوریت بھی مطلب یونان سے آئی، تو اس کو ہم مغربی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم پہلی بات یہ کسی چیز کو اس لیے نہیں رد کرتے کہ وہ مغربی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ریاست کی اسلامائزیشن کی بات نہیں کر رہے، تیسری بات یہ ہے کہ ریاست کوئی مغربی چیز نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے سارے جو اس میں مضمر مفروضات ہیں وہ غلط ہیں، تو اس لیے آپ اصولی فرق واضح کر دیا جائے کہ جدید ریاست جو جمہوریت کی ماں ہے، وہ ماں مسلمان ہو سکتی لیکن اس کی بیٹی جمہوریت مسلمان نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ عرض کیا کہ اگر سرمایہ داروں نے ریاست کی بات کر رہے ہیں، سرمایہ داروں نے ریاست مسلمان نہیں ہو سکتی، اس لیے سرمایہ داروں نے ریاست کو اوور تھرو کرنا، اسے تتر بتر کرنا لازم ہے، یہی ہماری بنیاد ہے پاکستانی ریاست کی اسلامائزیشن کے ہم انکار کرتے ہیں، پاکستانی ریاست کی اسلام کاری، کیونکہ پاکستانی ریاست ایک سرمایہ دارانہ ریاست، اس لیے ہم ایک جدید اسلامی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں۔ تو سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے جمہوریت کی ماں ہے یا بیٹی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ کہ تو سرمایہ دارانہ ریاست مسلمان نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اپنی ریاست کے قیام کی بات کر رہے ہیں، نئی ریاست فرام دا اسکریچ، فہمتم؟ یہ معلوم حقیقت ہے کہ جدید ریاست بغیر جمہوریت کا کوئی عملی مطلب نہیں ہے، جدید ریاست یعنی ریاست کے بغیر بہت سی چیزوں کا کوئی عملی مطلب نہیں ہے، جدید ریاست کے بغیر معاشرے کا بھی کوئی عملی مطلب نہیں ہے، تو صحیح ہے جدید، لیکن جدید ریاست سے آپ اگر سرمایہ دارانہ ریاست مراد رہے ٹھیک ہے، اس کے بغیر جمہوریت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اصل جدید ریاست ہے، جمہوریت اصل نہیں ہے، کیونکہ وہ جمہوریت جو ہے لبرل بھی ہو سکتی ہے، اتھارٹیرین بھی ہو سکتی ہے، اور جمہوریت کو بالکل ختم بھی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی جدید ریاست قائم رہتی ہے۔ ہاں سرمایہ داری کو وہ نہیں ختم کرے گی کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے۔ اچھا، آج پھر نئی بات جو ہے، اس طرح انقلاب کی اصلاح کی اصل واضح کی جائے۔ اسلامی علمیت میں کہا موجود رسول صاحب کی ذات کو انقلاب قرار دینے کی ضرورت شرعی کیا ہے؟ ضروریات شرعی کی ان کا انقلاب فرانس وغیرہ کے تناظر میں انقلاب کے اسلام مغربی نہیں ہے، یعنی بار بار کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس لیے نہیں کہ یعنی ایک تو لفظ ہے، اس میں فرق کرنا چاہیے، اور تصور ہے، اس چیز کی ہم بات کریں الفاظ کی نہیں تصور۔ اب ظاہر ہے انقلاب تو انگریزی کا لفظ نہیں ہے، نہ فرانسی زبان کا لفظ ہے، انقلاب تو عربی زبان سے انقلب ینقلب انقلابا، کسی چیز کا پلٹ جانا، تو اس کا مطلب لفظی مطلب بھی جو انقلاب کی اصلاح ہے اس سے ادا نہیں ہوتا، تو یہ اصلاح ہے، لا مشاہدہ فی الاصلاح، جیسے کہ ہمارے یہ اصول فقہ میں مطلب یہ کہ اور ہمارے دروس میں یہ بار بار آتا ہے، یعنی اصطلاح جو ہے کنونشنل چیز ہے، as long as you stick to what you define and you are consistent with your vocabulary, there's no problem۔ تو یہ تو پہلی بات ہے، اگر نہیں تو وہ اصول طے کیا جائے کہ کسی اصطلاح کو مغربی اصطلاح کم مانا جائے گا تاکہ اسلام کا لاحقہ لگنے سے پہلے معلوم ہوگا کہ کہاں اسلامائزیشن کے عمل میں مبتلا، یعنی اسلامائزیشن تو ہم کسی چیز کے کرنا ہی نہیں چاہتے، تو مطلب یہ کہ ہم اسلامائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ اسلامائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ جو تہذیب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے مطلب یہ کہ اچھائیاں اور برائیاں، تو یہ چیز اسلامائزیشن ان معاشروں میں ممکن ہوتی ہے جہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی جوہری مسئلہ نہ ہو، لیکن جہاں بھی جوہری مسئلہ ہو تو اسلامائزیشن ممکن نہیں ہے، وہاں آپ کو ترتیب جو ہے نئے سرے سے کرنی پڑتی ہے وغیرہ۔ بہرحال ان کے سوال کا جواب دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں دو تین باتیں ہیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں چلتے ہیں۔ پہلی بات ہے لفظ اور تصور، لفظ اور تصور کا فرق۔ بحث یہ نہیں ہے کہ آپ لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں، گو کہ الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن عموم کی بات کر رہے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ معنی کیا ہے. تو اب انقلاب کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کریں، ہمیں اس سے کوئی اور انقلاب جو ہے اردو زبان کا لفظ ہے، یہ عربی میں بھی استعمال نہیں ہوتا ان معنوں میں. تو ان معنوں میں مطلب اور نہ یعنی ریولوشن ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے. ریولوشن کا مطلب تو گھومنا ہوتا ہے، ریوالونگ. تو ان الفاظ کے جو لغوی معنی ہیں مطلب تو معنی پھر جو ہے لغوی بھی ہوتے ہیں، اصطلاحی بھی ہوتے ہیں، اور بھی دوسری اس میں عرفی بھی ہوتے ہیں. حقیقت یعنی حقیقت لفظ کی حقیقت شرعی بھی ہوتی ہے، لغوی بھی ہوتی ہے، عرفی بھی ہوتی ہے. اصطلاح جو ہے اس میں جیسے کہ کہا لا مشاۃ فی الاسلام. اسلام میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں صرف. جس چیز کو آپ تعریف کر رہے ہیں اس کو واضح طور پہ اس کی تعریف کر دیں، دوسرا تعریف کے جو اصول ہیں اس پہ، اور دوسرا یہ کہ پھر اس میں کنسسٹنٹ رہیں، یعنی اس اصطلاح کو کنسسٹنسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں، کنسسٹنٹ مطلب یہ کہ یہ نہ ہو کہ ایک سیاق میں اس اصطلاح کا ایک معنی لیں اور لیکن اس میں تضاد و تناقض نہ ہو آپ کے استعمال میں، اس کو کنسسٹنسی. اور اصل چیز جو ہے تصور کی یعنی معنی کی ہے، نہ کہ لفظ کی. اچھا یہ پہلی بات. اب انقلاب کے بارے میں اس بات کے بعد دو چیزیں عرض کروں گا. اس لیے مثلا یہ کہ ہم نماز کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو آتش پرستوں کی عبادت تھی، لیکن ظاہر ہے آج اس کا وہ معنی نہیں لیتے، وہ اصطلاح بن گئی ہے صلاۃ کے معنی میں، اسلامی عبادت ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ہند و پاک میں، افغانستان میں، بلکہ ایران میں اور ترکی میں نماز ہی بولتے ہیں سب. اب بعض پیورسٹ ہیں جو اس کو یعنی نماز نہیں استعمال کرنا چاہتے، لیکن یہ کہ یہ ہوتا ہے دوسرے معاشروں میں جب آ جاتے ہیں اسلام جو ہے فطری بن جاتا ہے کہ ان کی اصطلاحیں جو ہے لوگ اس کے مطلب بھول جاتے ہیں اور اسلامی مطلب آ جاتا ہے. اور بعضوں کا جو اصطلاحیں جو عربی زبان کی ہیں وہ چلتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کہ غیر فطری طور پہ اسی کو کہتے ہیں مطلب ایک معاشرتی سطح پہ جو ہے، کیونکہ معاشرتی سطح پہ خیر ہر معاشرے میں موجود ہے اور ان میں خیر کی روایات بھی ہیں، اور یہ کہ جو ٹیپ کرنا ہے ہوتا ہے آپ کو خیر کی روایت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی لفظ کو استعمال کرنا کوئی اصل مطلب نہیں ہے، اس سے معنی کیا مراد لیتے ہیں، اس کا رائج کا معنی کیا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے مسلمانوں نے جو ہے علمی اصطلاحات جو ہیں استعمال کی، ان کا یعنی قرون فاضلہ میں یا قرون یعنی جو تین رسول پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو خیر القرون میں بہت سے اصطلاح یعنی بلکہ زیادہ تر اصطلاحات جو اسلامی علوم کی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں تھا. اور جب یعنی صرف اصلاحات کی کیا بات کرتے ہیں، علوم کا بھی کوئی وجود نہیں تھا. علماء نے مطلب اصول فقہ بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی، اس کے بعد جو ہے متکلمین نے اس کو یعنی معتزلہ کا علم ہے بنیادی طور پہ اصول فقہ، انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی. یا پھر جو ہے فقہا کی ٹریڈیشن ہے وہ ایک الگ ٹریڈیشن ہے. صرف اور نحو یہ ساری نئی چیزیں ہیں، اور شروع میں لوگ جو ہے اور آج تک ایسے لوگ ہیں جو صرف اور نحو کے بھی مخالف ہیں، اصول فقہ کے بھی مخالف ہیں انہی بنیادوں پہ. اس اصلاح کی شرعی کیا حیثیت، لیکن یہ کہ عموماً جو ہے شروع میں لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اور بعد میں اور